بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، انسان کی بے چینی اور انسان کی بے کلی انسان کو جینے نہیں دیتی اور انسان کو مرنے بھی نہیں دیتی۔ انسان ٹھیک سے مر بھی نہیں پاتا اور ٹھیک سے جی بھی نہیں پاتا۔ اس کی بے چینی نے، اس کی بے کلی نے، اس کی بے سکونی نے اسے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کو زندگی کی دوڑ میں بار بار پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ اس کو کامیابیوں کی راہ میں بار بار ناکامیوں کی طرف پھینک دیتی ہے۔ اسے دنیا سے مقابلے کے میدان میں بار بار اسے پچھاڑ دیتی ہے۔ اس کی بے سکونی، اس کی بے قراری، اس کی بے کلی، اس کی لائف کی ٹوٹل کنٹریبیوشن اور کنسنٹریشن کو یہ توڑ مروڑ کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ بندہ کسی چیز کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس بے سکونی کا علاج ڈھونڈنے کے لیے بار بار کوشش کی گئی۔ کبھی کسی نے پیسے میں اس کا سکون دیکھا، کسی نے نوکری میں، کسی نے کاروبار میں، کسی نے کس چیز میں، کسی نے کسی چیز میں اپنی ذات کا سکون ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر یہ سکون اسے پھر بھی میسر نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے کبھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انسان کا سکون اور انسان کی تسلی اور تشفی اور انسان کا قرار اور انسان کا آرام کس چیز میں ہے۔ اس چیز کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لہذا جب اس چیز کو وہ سمجھا نہیں ہے تو اس چیز کا حل کہاں سے تلاش کرے گا؟ قرآن پاک نے اس حوالے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ کے دلوں کا سکون اور آپ کے دلوں کا قرار تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب جو ذکر میں آ گئے ہیں اور جنہوں نے ذکر پا لیا ہے اور جن کا ذکر جاری بھی ہو گیا ہے، قلب بیدار بھی ہو گیا ہے، تو بھی اسے بے کلی رہتی ہے۔ اب بے کلی کس چیز کی ہے؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب بے کلی اس بات کی ہے کہ دل بیدار ہوا تو دل کی تڑپ تھی کہ میں اپنی دنیا میں جاؤں، نفس اپنی دنیا میں مست ہے، تو دل کو یہ بےقراری اٹھی۔ پہلے تو اسے سکون آیا اللہ کے ذکر میں، دنیا سے وہ کٹنے لگا، دنیا کی بلاؤں سے دور ہونے لگا، دنیا کی مصیبتوں سے دور ہونے لگا، تو اسے سکون ملنے لگا۔ لیکن اس سکون نے جب بہت زیادہ قرار پایا اور قلب کو بیدار کر دیا، تو اب قلب کو جب بیداری مل گئی ہے تو یہ اب اپنی دنیا کی تلاش میں بے قرار ہے۔ اب یہ جب اپنی دنیا کی تلاش میں بے قرار ہوگا تو اس کو قرار تو تب ملے گا جب یہ اپنا ملکوت کی سیر میں پہنچے گا، ملکوت میں پہنچے گا۔ نفس اپنی دنیا میں ہے، ناسوت میں ہے، نفس اس میں خوش ہے، مگن ہے، ہزاروں خواہشیں، ہزاروں تمنائیں بار بار منواتا ہے اور اپنے کام میں جتا ہوا ہے۔ اسی طرح جب قلب بیدار ہو گیا تو قلب اپنی دنیا کی طلب اور اپنی دنیا کی تڑپ میں انسان کو پھر کھینچتا ہے، پھر بے قراری، پھر بے کلی، پھر بے سکونی۔ اب اس کا قرار یہ ہے کہ یہ عالم ملکوت کی سیر پا لے۔ اب جب عالم ملکوت کی سیر پا لیتا ہے تو
اسے وہاں سے جو تعلیمات ملتی ہیں وہ اس کے روح کو بیدار کر دیتی ہیں۔ وہاں جب جس کو ملکوت کی سیر مل جائے گی تو یہ دیکھے گا کہ یہ کہانی تو بہت آگے کی ہے، میں تو بہت پیچھے کھڑا ہوں۔ اب اس کہانی کو پکڑنے کے لیے جب کوشش کرے گا تو مطلب روح کو بیدار کرے گا۔ اب جب روح بیدار ہوگی تو اب اس کی تڑپ یہ ہوگی کہ میں اپنی دنیا کی طرف جاؤں، وہ جبروت کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ جبروت تک اگر پہنچ گیا، اس کی بیداری نے، اس کے ذکر نے، اس کی طلب نے اس کے مقام تک اسے پہنچا دیا، تو جب جبروت میں پہنچا، روح کے وہاں پہنچنے سے پھر وہاں کی تعلیمات اس کے باقی لطائف کو بیدار کرتی ہے۔ پھر باقی عالمین کی طرف وہ لطائف بھی تو اس کے اندر ہیں نا، وہ جو اس کے اندر ہیں وہ مزید اس کو تڑپاتے ہیں، یہ پھر اور اگلے عالمین میں سیر کے لیے یہ تڑپتا ہے۔ لہذا یہ بے سکونی اور بے قراری کا جو عالم ہے یا جو وجہ ہے، اس وجہ کو ہم سمجھے بغیر کبھی قرار نہیں پائیں گے۔ اب جو قرآن نے کہا ہے الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، وہ بالکل اپنی جگہ پہ راسخ ہے، کیونکہ جب باقی لطائف اپنی پرواز پائیں گے تو ملکوت سے، وہ جبروت سے، پھر لاہوت سے، پھر ہاہوت سے عالم وحدت تک جب پہنچے گا تو اسے پھر اور بے قراری وہ عالم احدیت تک لے کے جائے گی۔ جب عالم احدیت تک وہ پہنچا تو رب کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں وہ فنا ہو جائے گا، تو وہ وہاں جو فنا ہوگا وہی اس کو قرار ہے، اس کا قرار وہی ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں۔ یہ روح وہاں سے ملی تھی نا ہمیں، یہ روح واپس اسی ذات سے، جس ذات سے آئی تھی اسی ذات میں جب تحلیل ہوگی تو ہی یہ قرار پائے گی۔ تو اس کے ذکر میں، اس کی ذات میں، اس کی قربت میں، اس کے عشق میں، اس کی طلب اور اسی کی تڑپ میں دلوں کا قرار ہے، زندگی کا قرار ہے۔ اس کے بغیر تو زندگی کا کوئی قرار نہیں ہے۔ زندگی بے کلی اور بے چینی میں ہمیں تو روز بروز تڑپاتی رہے گی اور ہمیں پریشان سے پریشان حال کرتی رہے گی۔